سورہ فاتحہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو قرآن آسان کورس کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اپنے حضرت کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے ہمیں مختلف علوم سکھائے، جس میں کیمیائے سعادت ہے، کشف المحجوب، البینات، قرآن کی تفسیر۔ ماشاءاللہ ہم 18ویں پارے تک پہنچ چکے ہیں قرآن پاک کی مکمل تفسیر کو پڑھتے ہوئے۔ یہ ہمارا قرآن آسان کورس ہے اور آئیے دین سیکھیے کورس، تصوف کا علم۔ میں نہیں سمجھتی کہ انہوں نے کوئی بھی ایسا موضوع چھوڑا ہے جس پہ ہمارے ساتھ بات نہ کی ہو، ہمیں سمجھایا نہ گیا ہو۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے، باریک سے باریک نقطے کو بھی ہمیں بڑی باریکی سے سمجھایا گیا ہے۔ تو میں سب سے پہلے اپنی پیر بہنوں کا، بھائیوں کا، اپنے حضرت کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ مجھے عاجزی پہ بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو عاجزی کے لیے سب سے پہلے میں اپنے حضرت کا شکریہ ادا کرتی ہوں، جنہوں نے ہمیں اپنی کرسی پیش کر دی۔ اس سے بڑی کیا عاجزی ہوگی، کیونکہ جب حکم آ جاتا ہے نا تو وہ ادب سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں میں پارہ نمبر 15 کی 36 نمبر آیت کی تلاوت کرتی ہوں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ عاجزی بہت ہی بڑی چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت نے ہمیں اتنی محبت اور عاجزی سے پڑھایا۔ میں سب پیر بہنیں بھائیوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں، کیونکہ سب نے اپنا پورا تعاون پیش کیا۔ یاد رکھیں، جب بھی کوئی بڑی ٹیم بنتی ہے تو وہ سب کے تعاون محبت کے ساتھ بنتی ہے۔ آپ نے جب کوئی بڑا نظام چلانا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے ٹیم ورک کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں آپ کو جھکنا بھی پڑتا ہے، باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، محبت سے بھی چلنا پڑتا ہے۔ بہت بڑا نظام چلانے کے لیے آپ کو بہت بڑا جگرا بھی چاہیے، بہت کچھ سہنا بھی پڑتا ہے۔ تو ہمارے حضرت وہ ہیں جنہوں نے ہمیں رجسٹر بھی پیش کر دیے، سجاوٹ بھی کر دی، لائٹیں لگا دی، ہمیں میسیجز بھی کیے، ہمیں کالز بھی آئیں کہ خدا را آؤ قرآن پڑھو، خدا را آؤ قرآن پڑھ لو۔ تو یہاں میں ان کی شان میں کچھ کہنا چاہوں گی۔ کوئی لمحہ بھی آپ کے ذکر سے خالی نہ ہوا، کوئی لمحہ بھی آپ کے ذکر سے خالی نہ ہوا، میں آپ کے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا۔ تو ہے دل ویران کو باغ میں بدلنے والا، تیرے جیسا تو کسی شہر کا والی نہ ہوا۔ ہر مرید کو ہے شیخ سے نظر خیریت طلب، ہر مرید کو ہے شیخ سے نظر خیریت طلب،
کوئی پیدا نہ ہوا آپ کے اخلاق جیسا، پھر زمانے میں کبھی سوزے خیالی نہ ہوا۔ میں نے ہر دور کی تاریخ میں جھانکا ہے اکثر، میں نے ہر دور کی تاریخ میں جھانکا ہے اکثر، کوئی بھی شخص میرے حضرت سا مثالی نہ ہوا۔ اس قرآن آسان کورس کی جو سب سے بڑی اسپیشلٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں، آپ جوان ہیں، بوڑھے ہیں، آپ شادی شدہ ہیں، آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں تو آپ اس کورس میں آ کر حصہ لے سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، پیپر دے سکتے ہیں۔ اس کا باقاعدہ پیپر لیا جاتا ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم دنیاوی علوم حاصل کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ ایم اے اسلامیات کر لیں، ایم اے انگلش کر لیں، ایم اے سائیکالوجی کر لیں، تو کیا ہم یہاں قرآن کا پیپر دے کر اس کی ڈگری حاصل نہیں کر سکتے؟ یاد رکھیں یہ قرآن پڑھنے والوں کی ڈگری ہے، یہ سب سے بڑی ڈگری ہے۔ پوری دنیا میں جو سب سے بڑی ڈگری ہے وہ قرآن پڑھنے والوں کی ڈگری ہے۔ تو یہاں میں اپنے موضوع کی طرف واپس آؤں گی کہ بندے میں اگر عاجزی نہ ہو نا، بندے میں اگر عاجزی نہ ہو تو یاد رکھیں معلومات میں اضافے سے علم میں نہیں بلکہ تکبر میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں پر اگر ہم یہ بات کریں، لوگ ہیں، دنیا دار ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، بڑی پلاننگ کرتے ہیں، ہم گھر بنائیں گے، ہمارے 2 ہی بچے ہوں گے، ہم عمرہ کریں گے، حج کریں گے، اچھی جاب ہوگی۔ تو یاد رکھیں کہ پلاننگ صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے اور پوری بھی وہی ہوتی ہے۔ یہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ پلاننگ جو ہم نے کی ہے وہ پوری ہو جائے گی، یہاں مجھے حضرت علی کا ایک قول یاد آ گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ارادوں کو جب ٹوٹتے ہوئے دیکھا تو میں نے اللہ کو پہچانا۔ تو ہم یہ جو پلاننگ کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اسے توڑ کے رکھ دیتا ہے کہ یہاں تو صرف میری پلاننگ چلے گی، کسی انسان کی نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر تو نے سپرد کر دیا اس کو جو میری چاہت ہے تو دوں گا تجھ کو پھر وہی جو تیری چاہت ہے، اگر تو نے اس کی مخالفت کی، اس کی جو میری چاہت ہے، تو تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو میری چاہت ہے، ہوگا پھر وہی جو میری چاہت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ بندے تو جو مرضی سوچ لے، تو جتنی مرضی پلاننگ کر لے، وہی ہوگا جو میں چاہتا ہوں، کیونکہ میں رب ہوں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عاجزی سے زندگی بسر کریں۔ یہ بہت ہی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ بہت ہی بڑی عطا ہے، یہ ہر بندے میں نہیں پائی جاتی۔ عاجزی تو بہت اگلا درجہ ہے، اس سے پہلے شکر آتا ہے، صبر آتا ہے، برداشت آتی ہے، درگزر آتا ہے۔ جب ہمارے اندر یہ خصوصیات ہوں گی، ہم شکر کریں گے تو ہی عاجز ہوں گے نا، ہم صبر کریں گے تو ہی عاجز ہوں گے، ہم درگزر کرنا سیکھیں گے تو ہی اللہ تعالیٰ سے عاجزی کا اظہار کریں گے، بندوں سے عاجزی کا اظہار کریں گے۔ تو یہاں میں بات کروں گی کہ جب ہم کسی دنیا دار کے گھر جاتے ہیں تو کوئی تحفہ لے کر جاتے ہیں، ہم خالی ہاتھ نہیں جاتے، یا کوئی ہمارے گھر آتا ہے تو کبھی خالی ہاتھ نہیں آتا، جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے نا اگلے کو۔
تو اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو وہ تحفے میں کیا لے کر گئے؟ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جو موجود نہ ہو، تو حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی لے کر گئے تھے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ عاجزی کتنی بڑی چیز ہے، کس قدر بڑی فضیلت ہے اس کی۔ ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہم دیکھیں کہ جو لوگ عاجز ہیں ہر وقت چہرے پر مسکراہٹ رکھتے ہیں، محبت سے بات کرتے ہیں، تو ہمیں وہ لوگ کتنے پیارے لگتے ہیں۔ ہم ہمیشہ انہیں یاد رکھتے ہیں اور ان کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ ہم کبھی نہیں بھولتے، جو ہمیں مسکرا کر ملے ہم اسے کبھی بھی نہیں بھولتے۔ تو عاجز بندے سے نا سب محبت کرتے ہیں، سب اسے پسند کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤں گی کہ جب وہ شادی کے بعد تیسرے دن اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لینے ان کے گھر گئے۔ جیسے یہاں ہم بچیوں کی جب شادیاں کرتے ہیں نا تو اس کے بعد بچیوں کو ہم لینے جاتے ہیں، پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار، تو ہم بڑا اکڑ کے جاتے ہیں کہ جی ہماری بیٹی ہے، ہم نے یہاں بیاہی ہوئی ہے تو ہم نے لے کے جانا ہے، ہمیں تو کسی کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اتنی اکڑ سے لوگ بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں، ہم نے اتنا جہیز دیا ہے، ہماری بیٹی کی قدر کی جائے۔ میں نے تو یہاں تک لوگوں کو خود اپنے کانوں سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بیٹی کوئی بات ہونا تو فون کر دینا۔ پہلے جب بچیوں کی شادیاں کی جاتی تھیں تو انہیں یہ سمجھایا جاتا تھا کہ بیٹا وہاں سے تمہارا جنازہ آئے، کوئی بات اچھی یا بری بچیوں کی اگر پیچھے پتہ چل جاتی تھی نا تو ان کے لیے مر جانے کا مقام ہوتا تھا کہ ہمارے ماں باپ کی عزت اور ان کے دل پہ کیا گزرے گی۔ اور اب لوگ بچیوں کی جب شادیاں کرتے ہیں نا تو یہ کہہ کر بھیجتے ہیں کہ بیٹا صرف ایک فون کر دینا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کائنات کی شہزادی ہیں، جو جنت کی خاتون ہیں، انہیں لینے گئے تو انہیں کہا آؤ فاطمہ گھر چلیں۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ علی موجود نہیں ہے، میں ان کی اجازت سے جاؤں گی۔ تو حضور نے جب یہ سنا تو وہ حضرت فاطمہ کے کچے گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئے۔ کتنے انتظار کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ کو دیکھا حضور کو کہ وہ زمین پر بیٹھے ہیں، تو وہ حضور نے انہیں دیکھ کر کہا کہ علی میں تمہاری اجازت لینا چاہتا ہوں، میں اپنی بیٹی فاطمہ کو گھر لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت علی نے جب حضور کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے زارب قطار آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ تو پھر وہ حضور حضرت علی کی اجازت سے اپنی بیٹی فاطمہ کو ساتھ لے کر گئے۔ یہ عاجزی نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا وہ اتنے بڑے مقام پر اتنی بڑی ہستی جس ہستی کے لیے کائنات کو سجایا گیا، جس کی وجہ سے یہ دنیا وجود میں آئی، جن سے حضور عشق کرتے ہیں اللہ سے اور اللہ حضور سے عشق کرتا ہے، تو کیا ایسی ہستیوں کو کسی کی اجازت کی ضرورت ہے؟ جن کے ایسے ایسے معجزے ہیں کہ یہاں پر میں اگر کھولوں تو باتیں بہت لمبی ہو جائیں، تو کیا ایسی ہستیوں کو کسی کی اجازت کی ضرورت ہے؟ تو اس بات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ کس قدر عاجز تھے۔ یاد رکھیں جب آپ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں نا تو
ان کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں نا، ان میں ایک سب سے بڑی خوبی اگر آپ جانچنا چاہیں تو دیکھیں گے وہ عاجز ضرور ہوں گے، وہ سنت رسول پہ چلنے والے ہوں گے، ان کے اندر عاجزی ہوگی۔ تو یہ باتیں یہ بھی ظاہر کرتی ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے آنے والے وقت میں مسلمانوں کے لیے یہ باتیں تعلیم کے لیے بھی کی گئیں کہ ہم جو ہزاروں سالوں کے بعد اس دنیا میں آئیں گے، جب حضور نہیں ہوں گے، صرف ہم ان کے بارے میں سنیں گے، تو ہمیں یہ چیزیں کہاں سے سیکھنے کو ملیں گی؟ تو ہماری تعلیم کے لیے بھی یہ باتیں کی گئیں۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آیا ہے۔ ایک بار شوہر نامدار نے گھر آ کر ایک بات بتائی جو مجھے آج تک نہیں بھولی۔ وہ پنجاب کالج کے پروفیسر ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں ایک بار اپنے ایک اسٹوڈنٹ کے گھر گیا، تو جب میں اس کے گھر گیا نا، میں نے دیکھا اس کا گھر بہت بڑا امیر کبیر، کافی جائیداد نظر آ رہا تھا، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں۔ وہ بڑی محبت سے ملے، ان کے والد صاحب، کھانا کھلایا، بڑی پیار محبت دیا، تحفے تحائف دیے اور رخصت کر دیا۔ تو جاتے جاتے میرے دل میں ایک بات تھی جو میں نے اس سے پوچھ لی، جو میرا اسٹوڈنٹ تھا، کہ بیٹا آپ جو ہے نا کالج میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو کبھی محسوس نہیں ہوا کہ آپ اتنے امیر ہیں یا اتنے اونچے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو آپ کو پتہ ہے یہ جو پنجاب کالج ہے، گفٹ یونیورسٹیاں، یہاں پہ لوگوں کے بگڑے ہوئے بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور ان کے اس طرح کے رویے ہوتے ہیں کہ استاد کو استاد نہیں سمجھتے، اس قدر وہ ان کو اپنی دولت جائیداد اور اپنے رتبے کا بڑا زوم ہوتا ہے۔ تو میں نے اس بچے سے جب یہ پوچھا تو اس نے مجھ سے ایک بات بتائی جو انہوں نے گھر آ کر مجھے بتائی، کہ اس بچے نے مجھ سے کہا کہ میرے والد صاحب نے مجھے بٹھا کر ایک دفعہ سمجھایا تھا، بیٹا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ ہم امیر ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت ہمارے پاس موجود ہے، تو یہ آج سے نہیں ہے، یہ کئی صدیوں سے ہمارے پاس ہے۔ یاد رکھنا بیٹا، ہم نئے امیر نہیں ہوئے، ہم نسلی امیر ہیں۔ آپ نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ یہ نسلی بندہ ہے، یہ نسلی نہیں ہے، یہ عام کہتے ہیں لوگ۔ تو یاد رکھنا بیٹا، کبھی تکبر نہ کرنا، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تکبر کرنے سے اللہ تعالیٰ ہر نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ تکبر کرنے والے کو اللہ سخت ناپسند کرتے ہیں، توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ خاموش ہو جایا کریں، سہ لیا کریں، مان لیا کریں، یہ عاجزی ہے جو میرے اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ جب بندہ بااختیار ہو کر بھی اپنا اختیار چھوڑ دیتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی نظر میں بہت معتبر ہو جاتا ہے۔ یہاں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاؤں گی، جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے تھے، جن کی قمیض میں 17 پیوند لگے ہوتے تھے۔ ان کی عظمت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ ایک بار حضرت عمر کے بیٹے اور حضرت امام حسن اور حسین کھیل رہے تھے، تو کھیلتے کھیلتے امام حسن اور حسین نے حضرت عمر کے بیٹے سے کہا، کوئی بات آگے پیچھے ہو گئی، تو انہوں نے کہا، جاؤ تم تو ہمارے نوکر کے بیٹے ہو۔ تو اس بات کی شکایت لے کر حضرت عمر کا جو بیٹا ہے وہ اپنے باپ کے پاس گیا کہ مجھے انہوں نے ایسے کہا ہے۔ وہ یہ سن کر اس قدر خوش ہوئے تو انہوں نے کہا، بیٹا جاؤ دوبارہ ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو آپ نے جو ابھی کہا ہے نا وہ ہمیں لکھ کر دیں۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں، اتنی بڑی سلطنت کے حکمران، اور عاجزی یہ کہ پتھر پہ سر رکھ کر سوتے تھے، عاجزی یہ
کہ ساری ساری رات اناج کی بوریاں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے کہ اگر کوئی بھوکا سو گیا تو میں اپنے اللہ اور اس کے رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا. عاجزی ختم تھی ان پر. وہ ہر رعایا کے ہر بندے کے حال سے واقف رہتے تھے. اپنے حصے کا بوجھ خود اٹھاتے تھے, کبھی نوکر کو نہیں اٹھانے دیتے تھے. تو ہمیں عاجزی سیکھنی ہے تو ان اللہ والوں سے سیکھیں. عاجزی سیکھنی ہے تو بڑے لوگوں سے سیکھیں. یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بتاؤں گی کہ ایک بار حضرت عمر کا جب آخری وقت آیا اور انہیں محسوس ہو گیا کہ اب میرے پاس بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے, تو انہوں نے اپنے بیٹے کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور حضرت عائشہ سے کہنا تم نے اصرار نہیں کرنا, نہ ان کے سامنے رونا, نہ ان کے سامنے گڑ گڑانا. بس ایک بار نرم لہجے سے کہنا کہ میرے والد خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ جگہ حضور کے ساتھ, حضرت ابو بکر کے ساتھ جو آپ نے اپنی قبر کے لیے رکھی ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا وہ مجھے عطا کر دی جائے گی. جب وہ گئے حضرت عائشہ کے دروازے پر دروازہ کھٹکھٹایا اور باپ کی عرض سامنے رکھ دی خاموش ہو کر, تو اندر سے حضرت عائشہ اس قدر زار و قطار رونے لگی. جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی, مگر میں جب آپ کی قربانیاں دیکھتی ہوں دین کے لیے, آپ کی محبت دیکھتی ہوں حضور کے لیے, آپ کی لاتعداد قربانیوں کے بعد میں اپنی وہ جگہ آپ کو پیش کرتی ہوں جو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی. اس سے بڑی کیا قربانی ہوگی, کیا عاجزی ہوگی. ہم سے تو کوئی دنیا دار کوئی دنیاوی چیز مانگ لے تو ہم مر تھا جاتے ہیں. ہمارے اندر اتنا حوصلہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اسے وہ چیز دے دیں. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں ہیں, اور انہی نعمتوں میں سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں, جو ہماری اپنی نہیں ہیں, جن پر ہمارا کوئی حق بھی نہیں ہے. ہم خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ ہی چلے جانا ہے. جو نعمتیں ہمیں اللہ نے عطا کی ہیں ہم ان پر اتنا اکڑتے ہیں. یہاں شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ دانت ٹوٹ گئے ہیں نعمتیں کھاتے کھاتے, مگر زبان پھر بھی خدا سے شکوہ کرنے سے باز نہیں آتی. تو ہم اس طرح کے عاجز ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے بھی لوگوں کو کچھ نہیں دیتے. یہاں میں بات کروں گی کہ یہ جو قرآن ہے, قرآن یہ اسلام کا سینٹر پوائنٹ ہے, دین کا سینٹر ہے یہ قرآن. اور اس کے درمیان میں جب قرآن پاک کا 15واں پارہ کا آدھا ہوتا ہے, نصف ہو جاتا ہے, جب قرآن پاک کا نصف ہو جاتا ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ. یہاں لکھا ہوا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ, یعنی کہ نرمی سے بات کرو. درمیان میں جو قرآن کا سینٹر ہے وہاں پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ نرمی سے بات کرو. تو آپ یہاں سے سوچ لیں کہ نرمی سے بات کرنا کس قدر ضروری ہے. حدیث میں ہے کہ جس نے نرمی سے بات کی وہ سب کچھ پا گیا, جو نرمی سے محروم رہ گیا وہ خیر سے بھی محروم رہ گیا. جو لوگ نرمی سے بات کرتے ہیں, محبت سے کرتے ہیں, عاجزی سے کرتے ہیں, جھک کر کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ انہیں پسند فرماتے ہیں اور انہیں سب کچھ عطا کر دیتے ہیں. لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہیں. اور یاد رکھیں جو تکبر کرنے والا انسان ہے نا, وہ دور مصیبت کھڑی ہے اور تکبر کرنے والے انسان کے بھاگ کے پاس آ جاتی ہے. اور جو نرمی اور خیر والا انسان ہے نا, مصیبت اس کے پاس بھی ہونا
تو اس کی نرمی کی وجہ سے دور ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ گھر سے نکلے ہیں، یہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں گھر سے نکلے ہیں کام پہ، غصے میں نکلے ہیں، راستے میں ٹریفک سگنل پہ کسی سے لڑائی ہو گئی ہے تو وہ مسئلہ لمبا ہو گیا ہے، پرچہ ہو گیا ہے اور باقاعدہ جو ہے آگے رپورٹ ہو گیا، بڑے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ اور جو نرمی والا انسان ہے وہ اگر گھر سے نکلا ہے اور کوئی ایسا معاملہ آیا ہے، کسی نے غصے سے بات کر لی ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، عاجزی سے وہاں سے گزر جاتا ہے، اپنی مطلوبہ جگہ پہ پہنچ جاتا ہے اور زندگی جو ہے وہ روٹین کے مطابق چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ خیر سے بھی محروم کر دیا گیا۔ کسی بزرگ نے یہاں بڑی اچھی بات کی جو مجھے بڑی پسند آئی۔ اگر آپ زیادہ نرم نہیں ہو سکتے نا تو تھوڑا سا نرم ہو جائیں، زیادہ نہ ہو تھوڑا سا ہو جائیں، بس اتنا یاد رکھنا کہ کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ اس طرح کا رویہ رکھنا لوگوں سے کہ کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بڑے اکڑ کے، بڑے فخر سے کہتے ہیں میں تو اپنے باپ کی بھی نہیں سنتا، میں نے تو کبھی اپنی ماں کو کچھ نہیں سمجھا، میری بیوی تو میرے نیچے لگی ہوئی ہے، میں اپنے حکم کے مطابق چلاتا ہوں۔ یہ بہت غلط بات ہے، یہ بڑے غلط الفاظ ہیں۔ ہم لوگ زندگی میں اتنے بڑے بڑے بول بول دیتے ہیں، ایسے بڑے بڑے بول بول دیتے ہیں، وہی بول ساری زندگی ہمارے آگے آتے ہیں، ہمارے لیے مصیبتیں پیدا کرتے ہیں، وہی چیزیں ہمیں بھگتنا پڑتی ہیں، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں نے تو کبھی کسی کو کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ تو یاد رکھیں جب آپ بولتے ہیں نا تو سوچ سمجھ کر بولا کریں۔ جیسے کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آ سکتا، اسی طرح آپ کے منہ سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں جا سکتی۔ جب آپ نے کسی سے کچھ ایسی بات کہہ دی جس سے اس کا دل دکھ گیا، جہاں اللہ رہتا ہے، اللہ کی مخلوق سے پیار کریں۔ حضور نے اپنی پوری زندگی، یہاں مجھے بات یاد آ گئی کہ حضور جب معراج پہ گئے تھے نا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، تو حضور کو حضرت فاطمہ سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ انہوں نے کروڑوں مثالیں قائم کی بیٹی سے محبت کرنے کی۔ عورت کو عزت ہی حضور کے آنے کے بعد ملی، وہ اپنی بیٹی کے آنے پر اپنی چادر اتار کر اس کے پیروں میں بچھا دیا کرتے تھے۔ امام حسن اور حسین کو اپنے کندھے پہ کھلایا کرتے تھے۔ حضرت علی سے حضور نے بڑی محبت کی، بڑی محبت کی، مگر جب حضور معراج کی رات اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو انہوں نے پتہ کیا مانگا؟ انہوں نے نہ فاطمہ کے لیے کچھ مانگا، نہ علی کے لیے کچھ مانگا، نہ امام حسن کے لیے، نہ حسین کے لیے، بلکہ انہوں نے اپنی مخلوق کے لیے مانگا کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں نا، اپنے بچوں کے لیے بازار جب جاتے ہیں تو ان کے لیے ہی چیزیں خریدتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں لیتے۔ جس سے محبت کرتے ہیں نا سب کچھ اسی کے لیے کیا جاتا ہے، اسی کے لیے لیتے ہیں۔ تو حضور اتنی محبت کے باوجود بھی اپنی مخلوق کو نہیں بھولے۔ حضور کو مخلوق سے اس قدر محبت تھی کہ حضور نے وہاں جا کر بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی مخلوق کے لیے بخشش کے لیے ہی دعا کی، اور قیامت کے روز بھی انشاءاللہ حضور ہماری بخشش کے لیے وہاں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم پتہ کیسے عاجز ہیں؟
ہم جب کسی اللہ والے سے ملتے ہیں نا، اس کا ہاتھ چومتے ہیں تو ہم خود نہیں جھکتے بلکہ اس کا ہاتھ اوپر کرتے ہیں چومنے کے لیے. ہم ایسے عاجز ہیں، اس طرح کی عاجزی ہے ہمارے اندر. ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں، جب بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، وہ جاتی ہیں شادی کے بعد سسرال میں، تو کیا کرتی ہیں؟ وہ شوہر کے ساتھ اکڑ جاتی ہیں. سسرال میں ساس سے اکڑ، نندوں سے اکڑ، دیور سے اکڑ. کوئی سسرالی رشتہ دار ہے تو کمرے سے باہر نہیں آتی، محبت سے بات نہیں کرتی، اپنی اکڑ دکھاتی ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ نعمت یا رحمت سے نوازنے والا ہو تو وہ ساتوں آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا ان کو دینے والے ہیں. اور اگر بیٹا ہو جائے تو اور زیادہ ناک اوپر ہو جاتی ہے. تو اگر یہی عورت اپنے شوہر کے لیے عاجز بن جائے، ازواج مطہرات کو اگر ہم پڑھیں نا، چونکہ یہ میں اس وقت اس موضوع پہ بات نہیں کر سکتی، مثال کے طور پر تو عاجزی ختم ہے ان پہ. حضور سے اس قدر محبت حضرت خدیجہ کی، اس قدر محبت، ان سے شادی کی، ان کے ساتھ قدم بقدم چلی، شانے سے شانے جوڑ کر چلی، ان کے اوپر اپنی پوری زندگی لٹا دی، پوری جائیداد لٹا دی، کبھی پلٹ کر نہیں پوچھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ چلی، ہمیشہ دین کی تبلیغ کرتی رہیں. حضور کے دنیا سے رخصت کر جانے کے بعد بھی حضرت عائشہ کئی سال تک زندہ رہیں. 48 ایئرز پڑھنے میں آیا ہے کہ انہوں نے حضور کے جانے کے بعد تبلیغ کی، جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی. اس قدر لوگوں کی مدد کی، عاجزی سے، محبت سے، یہاں تک کہ وہ کیمپ لگاتی تھی کہ میں لوگوں کو سمجھاؤں، حج پہ جا رہے ہیں، عمرہ پہ جا رہے ہیں، ان کے مسائل بتاؤں. انہوں نے دین میں اس قدر کنٹریبیوشن کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں پر میں بتاؤں کہ یہ جو بچیاں بڑی اکڑ سے کرتی ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ناپسند ہے. اور جہاں وہ رہتی ہیں نا، وہ بھی پسند نہیں کرتے. وہ بیچارے اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ بات نہیں کر سکتے، اور اپنی ناپسندیدگی کا اگر کوئی اظہار بھی کر دیتا ہے نا، تو وہ لوگ ایسے لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتے. یہاں حضرت فاطمہ کی ایک مثال پیش کرنا چاہوں گی کہ حضرت علی ایک بار آٹا لے کے آئے، گندم گھر لے کے آئے. 2 دن سے فاقے پہ تھیں حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حسین. انہوں نے آٹا گوندا، روٹی بنائی، حضرت علی کو پیش کی، امام حسن کو کھلائی، حسین کو کھلائی. اور جب خود کھانے لگی نا تو انہیں حضور کا خیال آ گیا. وہ روٹی لپیٹ کر حضور کے پاس چلی گئی اور فرمایا، بابا جان، میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، جب میں کھانے لگی تو مجھے آپ کا خیال آ گیا. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے تو 5 دن سے نہیں کھایا. اس سے بڑی میں آپ کو عاجزی کی کیا مثال پیش کروں. وہ حضور جن سے اللہ نے عشق کیا، جن کے ایک اشارے پر جنت سے کروڑوں لوازمات ان کے سامنے آ سکتے تھے، جو بہترین زندگی گزار سکتے تھے، انہوں نے پتھر بھی کھائے، کوڑا بھی گروایا، انہوں نے مختلف قسم کی تکلیفوں سے زندگی بسر کی، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا کرتے تھے. تو مجھے بتائیں، کیا آج کے دور میں کسی کے گھر کے حالات اتنے برے ہیں کہ وہ 5 دن سے فاقے پہ ہے؟ سرور کائنات رحمت للعالمین 5 دن کے فاقے سے عاجزی ختم ہو گئی. جب تک ہم میں صبر نہیں آئے گا، برداشت نہیں آئے گی، معاف کرنا، درگزر کرنا نہیں آئے گا، تو عاجزی کہاں سے آئے گی؟ یہ تو بہت اگلا درجہ ہے.
تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے اندر عاجزی ہے۔ میں کچھ باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گی، آپ گھر جائیں، اکیلے بیٹھیں تو اپنے اندر دیکھیں، جھانکیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کیا ہمارے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے، چاہے وہ رتبے کا ہو، چاہے وہ کرسی کا ہو، چاہے وہ دولت کا ہو، چاہے وہ عزت کا ہو، شہرت کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو۔ یہ جس کرسی پر میں بیٹھی ہوں نا، لوگ اس کرسی پر بیٹھ کے بڑا تکبر کرتے ہیں۔ آج دنیا کو اگر آپ دیکھیں نا تو لڑائی ہی اس کرسی کے پیچھے ہو رہی ہے۔ تو جس حضرت نے اپنی کرسی آپ کو پیش کر دی ہو تو عاجزی کی اس سے بڑی کیا مثال ہوگی۔ تو یہاں ہم کچھ باتوں کو دیکھیں گے، کیا ہمارے اندر وہ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھا کریں۔ ہفتے میں ایک دن ایسا ضرور رکھیں جس دن آپ روزہ رکھیں، یہ بہت اچھی سنت ہے۔ سوموار کا دن رکھ لیں، جمعرات کا دن رکھ لیں۔ روزہ رکھنے سے آپ کے اندر عاجزی آئے گی۔ آپ نیت کر لیں اور آزما کے دیکھ لیں۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا، بھوک برداشت کرتے ہیں تو ہماری طاقت کم ہو جاتی ہے، ہمارا جسم نقاہت میں آ جاتا ہے، ہم اس طرح سے چل نہیں پاتے جس طرح سے کھانا کھانے سے چلتے ہیں، ہماری آواز بھی مدھم ہو جاتی ہے۔ آپ رمضان میں دیکھیں لوگ کس طرح نیند میں چلے جاتے ہیں، تھکے تھکے سے ہلکا ہلکا چلتے ہیں، آہستہ آہستہ بولتے ہیں۔ اور 15ویں روزے کے بعد تو کچھ لوگوں کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ہماری طبیعت کے خلاف ہوتا ہے نا روزہ رکھنا۔ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں لوگ، کیونکہ ان کے مزاج کے خلاف چیز آ جاتی ہے۔ تو روزہ رکھنے سے بھی عاجزی پیدا ہوتی ہے، وہ ضرور رکھیں۔ ہفتے کا ایک دن رکھ لیں، روزے کا باقاعدہ اہتمام کیا کریں۔ اور یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گی، جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیں تو مت تکڑیں۔ بڑے لوگوں کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے ایک، انہیں جب اللہ تعالیٰ کوئی مقام دیتا ہے نا، کوئی مرتبہ، تو وہ دنیا دار کی طرح یہ نہیں کہتے یہ تو میں نے اپنے زور بازو سے حاصل کیا ہے، میرے اندر اتنی قابلیت تھی کہ یہ مجھے ملتا، میرے اندر تو بڑی کوالٹیز تھیں، میرے اندر تو خوبیاں ہی اتنی تھیں۔ بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مقام تو مجھے میرے والدین نے دیا ہے، یہ مجھے میرے استاد کی وجہ سے ملا ہے، میں اگر آج اس کرسی پر بیٹھی ہوں، تبلیغ کر رہی ہوں، تو مجھے میرے شیخ کی وجہ سے ملی ہے۔ بچپن سے قرآن پڑھ رہے ہیں، مدرسے جاتے تھے، قاری صاحب بھی گھر آتے تھے، قرآن پاک حفظ بھی کر لیا، بچپن سے سن رہے ہیں کہ قرآن پڑھ کے رونا آتا ہے۔ حضرت عمر کا واقعہ بھی سنا کہ ان کی بہن جب قرآن پڑھ رہی تھی تو وہ سن کر رونے لگے، تو یہ بات سننے میں آئی تھی، کبھی سوچا ہی نہیں اس کے بارے میں، اور حیرت ہوتی تھی سن کے، قرآن پڑھ کے کیسے رونا آ سکتا ہے، سن کے بڑی حیرت ہوتی تھی۔ مگر جب شیخ کی بارگاہ میں آئے، شیخ کے پاس بیٹھے، انہوں نے قرآن سنایا، اس کا ترجمہ سمجھایا، تفسیر سنائی، قلب میں ڈال دیا، ایسی کیفیت بنی کہ اب قرآن سنتے ہیں تو رونا آتا ہے۔ تو اب سمجھ آتی ہے کہ قرآن سن کے رونا آتا ہے تو دنیا دار سے پڑھنے میں اور شیخ سے پڑھنے میں کیا فرق ہے، یہ سمجھ اب آئی ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرنا کس قدر ضروری ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مجھے کسی راہبر کی، رہنما کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کی حالت پہ افسوس کیا کریں، دکھ کیا کریں، ان سے افسوس کا اظہار کیا کریں کہ ان کے دل اس قدر کالے ہیں، اس قدر گندے ہیں کہ انہیں کسی اللہ والے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
سوائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جسے کسی استاد کی ضرورت نہ ہو۔ حضور کی ذات کے سوا کوئی ہستی آئیڈیل نہیں ہے، کوئی ہستی مکمل نہیں ہے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی راہبر رہنما کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ اپنی اتنی سی عقل کے دوڑے کیسے دوڑا سکتے ہیں؟ آپ کی یہ بات کہہ دینا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ اسکول بھی کیوں گئے؟ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو استاد چاہیے، اور جب روح کی تعلیم کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس وقت آپ کو شیخ نہیں چاہیے۔ روح کی تعلیم حاصل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنی دنیا کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو عاجزی جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو اللہ جب کوئی مرتبہ مقام دے، کوئی نعمت دے، کوئی رحمت دے، تو ہمیشہ اس کو یہ کہہ کر بتایا کریں کہ مجھے میرے استاد کی وجہ سے ملا ہے، میرے شیخ کی وجہ سے ملا ہے، میرے والدین کی تربیت ہے جو میں آج یہاں ہوں۔ اپنی اس عہدے کو، خوبی کو بڑے کا نام دے کر بیان کرنا، یہ عاجزی ہے۔ اس کے بعد ہمیشہ سلام میں پہل کرنا، یہ عاجزی ہے۔ آپ سے کوئی عہدے میں چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، تو اسے سلام پیش کریں۔ میں آپ کو ایسے ہی بس بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں جب یہاں سے گھر جاتی ہوں تو میری صفائی والی بچی ہے، وہ دروازہ کھولتی ہے تو میں اس کو سلام کرتی ہوں، دل سے شکر گزار ہوتی ہوں۔ میں اسے سلام ضرور کرتی ہوں کہ اس نے میرے بچوں کا دھیان رکھا، اللہ نے اس کو میرے لیے وسیلہ بنایا تو میں یہاں آ سکی، میں اس کی شکر گزار ہوں۔ جب آپ اللہ کے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں نا، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت سارے مددگار پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کے یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کے سارے کام ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے کوئی نقصان نہیں ہوا، اللہ آپ کا نقصان ہونے ہی نہیں دیتا۔ تو یاد رکھیں اپنے سے جو چھوٹا ہے نا، کوئی بچہ ہے، آپ کا نوکر ہے، آپ سے جو عہدے میں چھوٹا ہے، جو عمر میں چھوٹا ہے، جو مقام میں چھوٹا ہے، مرتبے میں چھوٹا ہے، تو اسے سلام کرنا یہ عاجزی ہے۔ چھوٹے کو سلام کرنا یہ عاجزی ہے، اس کو عزت دینا، اس سے محبت سے پیش آنا، اس کے پاس بیٹھنا، اس سے باتیں کرنا، اس کی دکھ سکھ کی سننا، یہ عاجزی ہے۔ ہمارا نبی تو مدینے کی گلیوں میں کھڑا ہو کر اس عورت کی بھی بات سن لیتا تھا جو پاگل تھی۔ صحابہ نے آ کر کہا، حضور آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہاں کیوں کھڑے ہو کر وقت ضائع کر رہے ہیں؟ آئیں ہمیں کوئی تعلیم دیں، کوئی درس و تدریس کی بات کریں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس عورت کی کوئی بات نہیں سنتا پورے مدینے میں، اگر میں نے بھی نہیں سنی تو کون سنے گا؟ اگر میں نے بھی اس کی بات نہ سنی تو اس کی بات کون سنے گا؟ تو عاجزی ہے تو ہمارے پیارے رسول میں، ان کے خلفاء میں، اللہ والوں میں، ان سے عاجزی سیکھیں۔ کسی کے ساتھ بیٹھے تو ان کو پہلے کھانا ڈال کے پیش کر دیں، یہ عاجزی ہے۔ ہم جب کسی شادی پہ جاتے ہیں نا، تو بڑے بڑے لوگوں کے چہرے کھل جاتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے سوفسٹیکیٹڈ سمجھدار لوگ۔ کھانا جب شادی کا کھلتا ہے نا، تو آپ انہیں دیکھیں کس طرح وہ، ان کا ایک الگ ہی رنگ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ کھانا کھاتے ہوئے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بندہ کس طرح کا ہے۔ تو کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا اور اسے پہلے پیش کرنا، یہ بھی عاجزی ہے، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ کیونکہ لوگ ایسے ایسے کھانے کے لیے دیوانے ہیں کہ کسی کو نہیں دیکھتے، بس شروع ہو جاتے ہیں، کسی سے نہیں پوچھتے۔ اب شادیوں پہ جا کر دیکھیں کتنا برا حال ہے جس وقت کھانا کھلتا ہے، اس وقت آپ کو نظر آ جائے گا یہ بندہ کیسا ہے۔ تو یہ بھی ایک عاجزی کی ایک قسم ہے۔ اور سب سے خاص بات، آپ کسی چیز کا علم رکھتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں آپ کو اچھی خاصی نالج ہے، اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں
اور اس وقت تک آپ خاموش رہیں جب تک سامنے والا بندہ آپ سے نہ پوچھے، آپ خاموش رہیں۔ یہ بھی عاجزی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ موجود ہیں اور کسی معاملے پہ بات ہو رہی ہے تو آپ بھی شروع ہو جائیں، جی میں تو ان سے زیادہ سمجھدار ہوں، مجھے تو اس بات کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے، یہ تو میری فیلڈ ہے یا میرا سبجیکٹ ہے۔ تو یاد رکھیں اس وقت ہر چیز کا علم رکھتے ہوئے خاموش ہو جانا یہ عاجزی ہے۔ ہر چیز کا اختیار رکھتے ہوئے، با اختیار رکھتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دینا یہ بھی عاجزی ہے۔ یاد رکھیں دنیا میں کہیں اگر آپ کو کوئی بے عزت کر رہا ہے تو خاموش ہو جائیں، کیونکہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ اگر دنیا میں طاقت رکھتے ہوئے بھی تم خاموش ہو جاؤ تو میں محمد عربی تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے روز میں تمہیں تمہاری کھوئی ہوئی عزت واپس دلواؤں گا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے سارے حساب دنیا میں ہی برابر کر کے چلے جانے ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ ہمیں اپنے زور بازو پہ بڑا یقین ہے۔ قیامت آنی ہے، روز محشر، ہر چیز کا حساب دینا ہے، ہر چیز کے لیے ہمیں جواب دینا ہے اللہ کو۔ کسی کے ساتھ ظلم، زیادتی، قتل، کسی کے ساتھ کچھ بھی برا کیا ہے، ہر بات کا، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو ہمیں حساب دینا ہے۔ ہر چیز کا حساب دے کر ہم نے آگے جانا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اس چیز کو سمجھ لینا تو کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کبھی بڑے بول نہ بولے، کسی کا دل نہ دکھائے۔ سادگی سے شادی کرنا یہ بھی عاجزی ہے۔ آپ کے پاس ہر چیز موجود ہو پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین شادی وہ ہے جس میں کم خرچ ہو، کم خرچ ہو۔ ہم دنیا دار ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں سے قرضے اٹھاتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں کہ ہم نے اپنی ناک اونچی کرنی ہے، حالانکہ ہماری اتنی حیثیت نہیں ہوتی۔ ہم دنیا کو دکھانے کے لیے لاکھوں کا قرضہ اٹھاتے ہیں اور اپنے بچے بچی کی شادیاں کرتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے بعد میں؟ اگر خدا نہ خواستہ کوئی معاملات اس طرح کے ہو جائیں تو ہم سر پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہیں، اور وہ قرض کی ایسی نحوست پڑتی ہے ہماری زندگی میں کہ وہ ساری زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ساری زندگی گھروں سے قرض کی نحوست نہیں جاتی۔ قناعت پسندی اختیار کریں، اسی میں عاجزی ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ انسان پتہ کب دنیا میں پریشان ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے؟ جب وہ سادگی کو چھوڑ دیتا ہے۔ پچھلے دنوں بھی ایک میسج پڑھنے میں آیا کہ گاندھی جی نے 1947 میں جب کانگریس کی بات ہو رہی تھی تو سادگی کے لیے وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ سادگی کے لیے میں مجبور ہوں کہ مجھے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کا نام پیش کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ اتنی بڑی سلطنت کے حکمران تھے مگر سادگی اور عاجزی ان پہ ختم تھی۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس فطرت کے تحت پیدا کیا ہے نا وہ سادگی ہے، سادگی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں دنیا کے سامنے اپنی ناک اونچی رکھنی ہے، اپنا سٹیٹس اوپر رکھنا ہے۔ کسی کے گھر چلے جائیں تو ہم نے جو چیز دیکھی ہے وہ اس سے بہتر ہمارے پاس موجود ہو۔ کسی کی شادی میں چلے جائیں تو میں نے اس سے اونچی شادی کر کے دکھانی ہے۔ تو ہم تنگ پتہ کب ہوتے ہیں؟ جب ہم سادگی کو چھوڑتے ہیں، جو کہ ہماری اصلیت ہے سادگی۔ جب ہم اسے چھوڑتے ہیں نا پھر ہم تنگ ہو جاتے ہیں، ہماری زندگی کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ ہم سادگی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اس سادگی کو چھوڑنے کے بعد ہم جن جن چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں نا وہ اصل میں ہماری زندگی میں پریشانیاں پیدا کرتی ہیں۔ ہماری زندگی میں پریشانیاں ہماری خود کی پیدا کرتا ہے۔
تو یاد رکھیں ہمیشہ سادگی میں ہی عاجزی ہے۔ آخر میں ایک پیغام دینا چاہوں گی۔ ماشاءاللہ ہماری پہلے بھی بچوں نے بچیوں نے یہاں آ کر دین کی تبلیغ کی ہے۔ ایک دائی کا کام ہے وہ دین کے بارے میں بتائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دائی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نہیں ہے وہ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ انہیں کسی اور طریقے سے دین میں کنٹریبیوشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی لائٹیں لگا رہا ہے، کوئی دریاں بچھا رہا ہے۔ میں نے ابھی شروع میں یہی بات کی تھی کہ بڑا نظام چلانے کے لیے ایک ٹیم ورک بنایا جاتا ہے۔ آپ جب حرم میں جاتے ہیں نا تو وہاں دیکھیں کتنی بہترین طریقے سے سارے انتظامات چل رہے ہوتے ہیں۔ آپ صحن میں اگر بیٹھے ہیں تو انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے نہیں دیکھنا کہ آپ صحن میں بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ بچے بیٹھے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، وہ جو صفائی کر رہے ہوتے ہیں وہ پانی آپ کے پاس لے آتے ہیں، وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ کو خود بخود اٹھنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کبھی بھی اپنا کوئی بھی کام، کوئی بھی نظام کسی کے لیے نہیں روکنا ہوتا۔ تو پچھلے دنوں ہمارے کچھ بچے اور بچیوں نے یہاں بیٹھ کر جو تبلیغ کی، تو میں اس حوالے سے آخر میں ایک پیغام دینا چاہوں گی، میں بات کرنا چاہوں گی کہ میں نے وہاں پہ جو کمنٹ دیکھے تو بڑا دل دکھا۔ جس طرح کے کمنٹ دیتے ہیں لوگ، پردہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ کی آستین نظر آ رہی ہے، عورت کی آواز بھی عورت ہی ہے۔ وہ اللہ کے بندو، حضرت عائشہ نے اپنی زندگی میں حضور کے بعد کس قدر تبلیغ کی، مردوں کے ساتھ بھی تبلیغ کی۔ یہاں آپ چلے جائیں ایئر ہوسٹس عورت، بینک میں چلے جائیں عورت، آپ کالج میں چلے جائیں خواتین پڑھا رہی ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی شعبے میں کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں تو خواتین ہر جگہ پر آپ کو نظر آئیں گی۔ یہاں تک کہ میں جب یہ کمنٹ پڑھ رہی تھی تو میں نے اس چیز کو اور زیادہ آبزرو کرنے کے لیے جب میں نے ایف پی کو دیکھا تو ایک نیوز اینکر جو کہ لیڈی تھی، وہ انٹرویو لے رہی تھی سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے مختلف قسم کے لوگوں کا۔ تو اس کے نیچے میں نے کمنٹ پڑھے۔ اس بات کے بعد میں نے تھوڑا سا اس چیز کو دیکھا کہ میں اس چیز کو دیکھوں لوگوں کے کیا کمنٹ ہیں مختلف شعبوں میں جب خواتین آتی ہیں۔ تو نیچے لکھا ہوا تھا کہ آپ نے بڑی اچھی جیکٹ پہنی ہوئی ہے۔ اس نیوز اینکر نے، جو کہ فیمیل تھیں، پٹھانی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، یہ جو ہوتی ہیں، اس کے بڑے کمنٹ، کسی نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی، آپ بڑی اچھی لگ رہی ہیں، بڑی اچھی باتیں کر رہی ہیں، آپ کو یہ بڑی اچھی لگ رہی ہے۔ تو وہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی کہ اللہ کے بندو، کسی چیز میں تمہیں تکلیف نہیں ہے، جب دین کی بات آتی ہے تو تمہیں خواتین سے تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ شادیوں پر آپ کی مائیں بہنیں جائیں، رات کو دیر سے گھر آئیں، بازار میں وہ جائیں، دنیا کی ہر چیز میں وہ اپنا حصہ پیش کر رہی ہوں، مگر جب دین کی بات آتی ہے تو شیطان کے چیلوں کو دردیں لگ جاتی ہیں، انہیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب جو دور جا رہا ہے، کوئی خاتون اٹھ کر اگر اس کرسی پر آ کر بیٹھ جائے نا تو یہ بہت بڑی بہادری ہے۔ یہ مائک کا خوف، کرسی کا خوف ایک ایسا خوف ہے کہ ہر بندہ یہاں پہ آ کے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہاں پہ بیٹھنے کے لیے آپ کو بہت بڑا دل گردہ چاہیے۔ یہاں پہ بیٹھنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو آپ سب کے لیے ایک پیغام ہے میری طرف سے کہ لوگوں کے ساتھ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو انہی کی زبان میں بات کیا کریں۔ تو آپ کی لینگویج کیا ہے؟ یہ آپ کی لینگویج ہے۔ فیس بک، آپ فیس بک پہ آئیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو وہاں نظر آئیں گے۔ آپ انسٹاگرام پہ آئیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو وہاں بھی نظر آئیں گے۔ آپ ٹک ٹاک پہ آئیں گے ہم آپ کو انشاءاللہ وہاں بھی نظر آئیں گے۔ آپ جہاں جہاں آئیں گے ہم انشاءاللہ آپ کو وہاں نظر آئیں گے، کیونکہ آپ کو اسی زبان کی سمجھ آتی ہے۔ یہ آپ کے ہاتھوں میں جو ہے نا، ہم اسی زبان میں آپ سے بات کریں گے جس زبان کی آپ کو سمجھ آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی دین کا داعی بنائے۔ فما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین، اللہم آمین، الہی آمین۔
سونے آمین۔ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہم سب کو قرآن کا قاری بنا دے، ہم سب کو کعبے کا حاجی بنا دے، ہمیں ہمیشہ اپنے حضرت کے سائے کے نیچے رہنے کی توفیق عطا فرمانا، ہم سے اللہ والوں کا ساتھ کبھی نہ چھوٹے، ہمارے والدین کو سلامت رکھنا، ہمیں ہمیشہ دین کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمانا، ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی دین کا مبلغ بنانا۔ تو نے کرم نہ کیا تو کیا کہے گی دنیا، تیری گلی کے منگتے پھرتے ہیں مارے مارے۔ جب میری والدہ کی عمر سے بھی بڑی عورتیں آ کر میرا ہاتھ چومتی ہیں تو مجھے بڑی حیا آتی ہے۔ ان عورتوں کے دوپٹوں کے صدقے سے اللہ تعالی ہمیں اپنے رحمت کے سائے کے نیچے رکھے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول۔